السلام علیکم، میرا نام ہے جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدی ٹی وی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے بعد جب بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو کفار نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو اذیتیں دینے لگے اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے ہزاروں کے کفار کے لشکر کو شکست دی۔ اسی طرح غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب اور کئی غزوات میں کم تعداد مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکر والے کفار کو شکست دی۔ مسلمان ہمیشہ یہ غزوات اپنی ایمانی طاقت کی وجہ سے جیتے، نہ کہ اپنی تعداد کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے لوگوں کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور انہوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جو مسلمان اس وقت مکہ میں جمع ہیں ان پر ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے، عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو بھی میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے نہ بھاگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوج کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، انہوں نے اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثار کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہ آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ایک دم تمام فوج اس طرح پلٹ پڑی اور کفار کے لشکر پر اس طرح جھپٹ پڑے اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑے
کہ اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے گرفتار ہو گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔